بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب عزیزان گرامی، سچے بھی ایسے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکیں، ورنہ سچے تو بہت تھے۔ ابو ذر سے زیادہ سچا تو زمین آسمان نے نہیں دیکھا تھا۔ سچا تو ابو ذر بہت بڑا سچا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، مگر جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے تو وہی نکلے کہ جن کی زندگیوں میں ایک بال برابر بھی کذب کا گزر نہ رہا۔ اور دیکھیں اہتمام کتنا ہو رہا ہے، انتظام کتنا ہو رہا ہے۔ انہیں پروردگار عالم نے سچا قرار دیا ہے اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل قرار دیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، دلیل نہ مانے، فَقُلْ، تو میرے حبیب ان سے کہہ دو، تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلاتے ہیں ہم اور تم اپنے بیٹوں کو، جی، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اور تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اور تم اپنے جیسوں کو۔ ترجمہ صحیح کیجئے نا، انفسانہ کے نیچے انفسانہ لکھ دینا کون سا ترجمہ ہے؟ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، ترجمہ کریں نا نفسوں کا، نفس تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ۔ بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ خود کو نبی جیسا بولیں، مگر عزیزان گرامی نبی نے صرف علی کو اپنے جیسا بولا ہے۔ علی صرف مولا علی ہیں جو نبی جیسے ہیں، کوئی نبی جیسا نہیں ہے، جی۔ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے جیسوں کو، تم اپنے جیسوں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے یہ۔ عجیب انداز ہے، رحمت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے، رزق اللہ کا ہوتا ہے، آتا ان کے ذریعے ہے۔ تھک کر نہیں سنے مجھے، لعنت اللہ کی ہوتی ہے، آتی ان کے ذریعے ہے، ان کے ذریعے سے پہنچے گی۔ درود و سلام، ترقی، عظمت اللہ کی طرف سے، مگر آئے گی ان کے ذریعے۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے کچھ چیزیں چاہیے ہوں اور ان سے دوستی نہ ہو؟ تقاضا ہے اللہ سے، طلب کا تقاضا ہے کہ اس دروازے سے اپنی سچائی کو ثابت کیا جائے، اس دروازے سے اپنی وابستگی کو گہرا کیا جائے۔ دقت چاہوں گا، آیت کا پھر ترجمہ سنیے تفسیری نگاہ سے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد بحث اور مباحثہ کریں۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دلیل مان لو یا دلیل دو۔ دلیل کے آگے ضد کرنے والا قرآن کو پسند نہیں ہے، علم آ جانے کے بعد بحث و مباحثہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔